رات کو 2 بجے سب سے پہلی کال مجھے آرمی چیف کی آئی. انہوں نے مجھے انفارم کیا لگتا ہے کہ شاید امریکنز ہیلی کاپٹر ہیں. اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا؟ تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, بات کرنے جا رہے ہیں اس امپورٹنٹ ظاہر سی بات ہے آرٹیکل پر جو منظر عام پہ آتے ہی تنقید کا نشانہ بن گیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی صاحب کسی کنٹروورسی میں نہ ہو, اور وہ کنٹروورسی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ سے جڑی نہ ہو. چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرانا ادوار آپ دیکھ لیں جس کے اندر کیری لوگر بل سے لے کے اسامہ بن لادن اور اس کے بعد میمو گیٹ جیسے سنگین الزامات منظر عام پر آئے, اور ہمیشہ 3 سے 4 امپورٹنٹ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے رہے, جس میں پرائم منسٹر زرداری صاحب, اس کے ساتھ ساتھ سفیر حسین حقانی اور اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور اس وقت کے ڈی جی عائشہ جنرل شجاع پاشا سینٹر آف گریوٹی رہے. بہرحال معاملات آگے بڑھتے رہے, لیکن پاکستان کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا, اور ہر پاکستانی کا سر ظاہر سی بات ہے شرم سے جھک گیا جب ہمیں یہ پتا چلا انٹرنیشنل اخباروں سے کہ اسامہ بن لادن جسے پوری دنیا تلاش کر رہی ہو, یا خواہ امریکہ تلاش کر رہا ہو, اور پاکستان کی سرزمین ایبٹباد سے برآمد ہو جائے, اور وہ بھی برآمد ہونے کے بعد آپریشن ہو جائے. آپریشن ہونے کے بعد پہلے ڈی جی عائشہ جنرل شجاع پاشا کو فون جائے, وہ اس بات پہ دریافت کرتے رہے کہ ہیلی کاپٹر کس کا گرا ہے, لیکن یہ بات اس وقت تک کنفرم نہ ہو جب تک کہ صدر اوباما خود آصف علی زرداری صاحب کو صبح 7 بجے فون کر کے اس آپریشن کا نہ بتا دیں. ہم نے اس پر کئی دفعہ بات کی ہے, پروگرامز کیے ہیں, اور ہمارا فوکس یہی رہا ہے کہ پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کے جتنے بھی اہم معاملات ہیں, اگر اس پر کوئی بھی قسم کی رپورٹس بنتی ہیں یا کمیشنز اپنے فیصلے دیتے ہیں, تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے سیدھی راہ اختیار کیا جائے, ان سے اپنی ان تمام کوتاہیوں کو ٹھیک کیا جائے. لیکن پاکستان میں مجھے لگتا ہے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی معاملہ ہو وہ ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی کی سنگین بنیادوں کو چھو جاتا ہے, یہاں تک کہ حدیں عبور کر جاتا ہے, لیکن لینا کچھ نہیں ہوتا. اب یہاں پر بھی اس حسین حقانی صاحب کے آرٹیکل کے حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے. انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, بہرحال یہ بات زد عام تھی اس وقت جب مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل شجاع پاشا اس جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن کے سامنے جب پیش ہوئے تھے تو 10 گھنٹے تک یہ سیشن چلتا رہا. وہاں پر زیادہ تر جو سیاستدانوں نے کوشچنز ڈائریکٹ کیے وہ جنرل پاشا سے کیے, اور وہ ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہیلی کاپٹرز آتے ہیں, امریکہ اٹیک کرتا ہے, سرحدیں کراس کرتا ہے, ریڈار نہیں چلتے, بن لادن پکڑا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, ایک ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے اور اس کو ہائی سیز میں پھینک دیا جاتا ہے, آخر انٹیلیجنس ایجنسی سو رہی ہوتی ہیں. تو اس پر جنرل پاشا نے کہا بے شک یہ ہماری کوتاہی ہے. یہ اس وقت کے چیف نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد یہ کمیشن بنا اور بہت سارے معاملات ہوئے, بالکل اسی طرح جس طرح اب ایک ڈان کمیشن ہے اور وہ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. تو کوئی کمیشن منظر عام پر آتا نہیں ہے. اس کے اندر جو ایک منفرد بات ہے, لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس وقت بات ہو رہی تھی اور اچھی طرح یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں امریکہ کو اور امریکہ کے اسپیشل آپس کو اور امریکہ کے سی آئی اے کے ایجنٹس کو ویزے دیے جا رہے ہیں, اور یہ الزام اس وقت سینیٹر رحمان مالک پر بھی تھا, حسین حقانی پر بھی تھا, اور یہ پاکستان سے ہو رہا تھا. جب انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس چیز کی انڈیکیشن کی اور اس چیز کو اٹھایا تو پھر یہ بھی اطلاعات آئیں کہ یہ آپریشن یہاں سے دبئی منتقل ہو گیا.
اب معاملات کیا ہیں؟ اب معاملات یہ ہیں کہ اس وقت حسین حقانی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی، پرانا پنڈورا باکس کیوں کھولا؟ انہوں نے یہ بھی کہا آج ایک انٹرویو میں کہ اب پیپلز پارٹی کے جالے اپنی جان بچا رہے ہیں، جبکہ اس وقت ایک سویلین حکومت نے باقاعدہ طور پر انہیں ایز اے سفیر اس بات کی اجازت دی کہ پاکستان میں CIA آپریٹرز پھر سکتے ہیں۔ کس آپریشن کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے وہ شاید اسامہ بن لادن کی کھوج کی بات کر رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پچھلے ادوار میں ISI کے چیف جنرل شجاع پاشا نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی ان کیمرہ بریفنگ میں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت ISI سے یعنی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں CIA کے ایجنٹس زیادہ ہیں۔ اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے کوئی بارگین کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ملٹری کورٹس پہ ایگری نہ کرنا یہ بھی ایک ٹیکٹک ہو سکتا ہے؟ فرحت اللہ بابر صاحب نے البتہ اس کی صفائیاں پیش کی، جبکہ خورشید شاہ صاحب نے حسین حقانی کو غدار قرار دے دیا۔ اگر وہ غدار ہیں تو ہوگا کیا؟ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے صابر بلوچ صاحب نے، فارمر ڈیپٹی چیئرمین ہے سینٹ کے اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ عمران اسماعیل صاحب تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن ہیں، اور لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امرت شعیب صاحب سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ صابر بلوچ صاحب، آئی لائک ٹو بگن ود یو۔ کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی وضاحتیں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ انہیں غدار کہہ رہے ہیں، بٹ اگر وہ آن ڈیوٹی سفیر تھے اینڈ ہی از جسٹ کوٹنگ، بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب پیپلز پارٹی جان چھڑانا چاہتی ہے، تو وہ کوٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے اس وقت کی ہے، categorically saying that the president and the prime minister were on board. نہیں دیکھو، یہ تو یاسمین بڑی یعنی عجیب سی ایک آرٹیکل ہے جو انہوں نے لکھا ہے حسین حقانی نے۔ اول تو بیسیکلی تو میں یہ آپ سے عرض کر لوں کہ یہ جو ہے نا اٹس اے بریچ آف آفیشیل سیکرٹ، ٹھیک ہے نا، یہ کانفیڈینشیلٹی بریچ ہے کہ یعنی ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھ کے اب اس کے بعد آپ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا۔ اچھا، اور پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آپ اس میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، پرانی بات ہے، وہ بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ایون دا امریکنز نے خود کہا تھا کہ جی کہ ہم نے پاکستانی اتھارٹیز کو اس لیے ڈسکلوز نہیں کیا تھا اسامہ بن لادن کے مسئلے کو کہ ہمیں ان پہ ٹرسٹ نہیں تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کے یعنی حکومت پہ، پاکستان کی ایجنسیز پہ، اسے تو گورنمنٹ اسے پاکستان کو انوالو کیا تھا نا جی۔ اچھا، لیکن بات یہ ایک طرف تو وہ ان کی انہوں نے اپنی صفائی دے دی، دوسری طرف سے جس طرح آپ نے اپنے اس میں کہا تھا باتوں میں کہ یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ واحد سویلین گورنمنٹ ہے کہ جس نے اس ایشو پہ جوائنٹ یعنی سیشن بلا کے چیف آف دا یعنی ISI اور سر پریشر اتنا بن گیا تھا نا عوام کا، نہیں جو بن گیا، لیکن اتنا کریج تو کیا، بلایا ان کو اور ان کو اکاؤنٹیبل کیا ان فرنٹ آف دا پارلیمنٹ کے لوگوں نے وہاں پہ 12 13 14 گھنٹے ان سے سوالات کیے، اور جنرل شجاع جو ہے نا وہ کڑے رہے، ایک جگہ پہ کڑے تھے اور ہر ایک کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ دا پرائم منسٹر واز دیئر اینڈ آل دا آپ کے اپوزیشن کے لوگ کوسچنز کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ اچھا، اس میں میں حیران ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کی یا کسی اور کی کیا انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ تو اٹ واز کمپلیٹلی آئی مین یہ تو ایک ڈیڈ ایشو تھا جس کو اس نے پھر سے اٹھا لیا ہے۔ نہیں، ایکچولی ایشو یہ نہیں ہے سر، ایشو یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو مجھ سے ایک یہ مسئلہ تھا کہ میں نے بڑی تعداد میں CIA کے اہلکاروں کو پاکستان میں موجودگی میں سہولت فراہم کی ہے۔ ڈیفینیٹلی اب وہ ویزوں کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے ویزے CIA کے لوگوں کو دیے اور کس کو دیے، کس کو consent of the civilian government, sir. The civilian government، دیکھو بات ہے کہ یہ اس لیول کی بات اول تو نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ویزا دینا نہ دینا، ویزا بہت سارے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ there are so many things، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو ویزا دینا یا نہ دینا وہ منسٹری آف انٹیریئر سے شاید اس کا کنسنٹ معلوم کر لیں، ان سے پوچھ لیں یا ان سے کوئی اجازت لے لیں، دا فارن آفس کوئی بھی ملک کا ہو۔ لیکن دیکھیں نا جی، لیکن یہ کمپلیٹلی ڈسکریشن ہے اس ایمبیسی کا اور اس ایمبیسیڈر کا اور اس ملک کے جو ہماری جو فارن آفس جو ایمبیسی کا دفتر ہے اس کی یعنی سر آپ ڈینائی کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ انوالو نہیں تھی۔ ایبسولوٹلی۔ عمران if you could comment on this، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پہلے تو یہ کہوں کہ
ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں تھی. پیپلز پارٹی کی اپنی باڈی لینگویج سے اب تک کسی نے اس کو ایسا ڈینائل نہیں دیا. اول تو زرداری صاحب کو خود اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کر کے ڈینائی کرنا چاہیے کیا کہ وہ کہیں کہ جی حسین حقانی جھوٹ بولتا ہے. میں نے ایسا کچھ اٹ از ویری امپورٹنٹ سر. سی آئی اے آپریٹنگ ان پاکستان از ناٹ امپورٹنٹ. تو کیا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ان کو خود آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میں نے ان کنڈیشنز کے اوپر یہ کام کیا تھا. آپ کبھی کہتے ہیں کہ ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ بریچ آف کانفیڈینشیلٹی ہے, تو بریچ آف کانفیڈینشیلٹی تو وہاں ہوتی ہے جہاں سچ بولا جاتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ میں کیا بریچ ہے؟ لیکن عمران ایک میں آپ کو بات بتا دوں, اگر وہ یہ جھوٹ بول رہا ہوتا تو ایگزیکٹلی یہی بیان وہ او بی ایل کمیشن کے سامنے نہ دیتا. ورڈ ٹو ورڈ اٹس سیم. So why don't you bring the commission's report then? That the government must do. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں دیکھو نا اگر یہ بات ہے, ہمیں تو میمو گیٹ کا نہیں پتا کیا ہوا, ہمیں ڈان لیگز کا نہیں پتا کیا ہوا. بلیک واٹر کراچی پاکستان میں آپریٹ کرتی رہی. ہمارے لوگوں کو مجھے تھوڑا سا موقع دیں. بلیک واٹر پاکستان میں آپریٹ کرتی رہی اور فریلی آپریٹ کرتی رہی. وی کوڈ سی دم واکنگ اراؤنڈ, موونگ اراؤنڈ. ہمیں پکڑ دکڑ وہاں پہ ہم دیکھتے رہے. سی آئی اے بقول ان کے سی آئی اے کو انہوں نے اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے پاکستان میں تو وہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی گورنمنٹ سے پوچھ کے کیا ہے. وہاں سے امریکہ سے بیٹھ کے فری میں نہیں کر سکتے تھا. خالی ویزوں تک بات نہیں ہے. یہ بات ہر بات کو یہ کہہ دینا کہ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ. پاکستان کے اندر سی آئی اے آپریٹ کرتی رہی سویلین گورنمنٹ کے اجازت سے, اور اس کے اندر اگر آئی ایس آئی کا کوئی رول رہا ہے جو کہ اگر یہ بات آج انہوں نے جو دوبارہ جو لکھا ہے ایک اپنا موقف جو انہوں نے دیا ہے, جو ڈان کو انہوں نے کہا ہے حسین حقانی, انہوں نے کہا کہ پلیز مجھے فردر پروب نہ کیا جائے, مجھ پہ غداری کے اور حب الوطنی کا مجھ پہ شک نہ کیا جائے. موسٹ آف دا ویزاز ور ان کنسنٹ ود دا انٹیلیجنس ایجنسیز, ورنہ میں بھی راز کھول دوں گا. سو فرام ہیئر آن جنرل صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, وائی ناؤ, واٹ از دا ٹائمنگ, واٹ ڈز دس ایون انڈیکیٹ ایکچولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ٹائمنگ جو ہیں یہ حسین حقانی نے اپنے لیے چنے, اور وہ میرا خیال ہے اپنے نقطہ نگاہ سے, اپنے مفاد کے لیے, کیونکہ وہ ایک امریکہ میں آج کل ریلیونٹ آدمی ہے, ہلری کو سپورٹ کرتا تھا, اور اب میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے ٹرمپ کے سرکلز میں, اور اس کے لیے وہ ڈیسپریٹ ہے اور اس طرح کے وہ بیانات دے رہا ہے. جبکہ جس طرح عمران اسماعیل کہہ رہے تھے, یہ اس زمانے میں بھی ہمیں پتا تھا, بہت سارا اس پہ اعتراض اٹھتا رہا, اور اخباروں میں بھی خبریں چھپیں کہ جی بلیک واٹر کو کھلے ویزے دیے گئے ہیں, اور یہاں سے جہاز بھر کے بلیک واٹر والوں کا اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی بھیجا گیا, اور اسی طرح سی آئی اے کے بے شمار لوگوں کو ویزا دیے گئے. یہ اگر اس نے حکومت سے اجازت لیے بغیر دیے ہیں تو حکومت یہ بتانا چاہیے اس وقت کی گورنمنٹ کو. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ بات ہوتی تھی. کم از کم رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ اس لوپ میں موجود تھے, اور وہ رحمان ملک جو ہیں میرا خیال ہے زرداری صاحب سے اجازت لے کے ان کو کلیئر کرتے ہوں گے. لیکن آپ اس میں اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں کہ جب میمو گیٹ کا قصہ ہوا جی تو یہ لوگ سارے انوالوڈ تھے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ حسین حقانی کو کس طرح دفاع اس کا کیا گیا. اس پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہلے اس کو رکھا گیا, پھر وزیر اعظم کے گھر میں اس کو رکھا گیا, اور اس کا شدید دفاع کیا گیا کہ کہیں انٹیلیجنس ایجنسی اس کو کوئی کوشچن نہ کر لے. اور پھر حسین حقانی کے دفاع میں میمو گیٹ کے قصے پہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں آبجیکشنیبل تقریر اس وقت کے سزا یافتہ پرائم منسٹر جو بعد میں سزا یافتہ ہوئے, انہوں نے پارلیمنٹ میں کی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کس سے ویزا لے کے آیا تھا. جی میں اس وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سینکڑوں ٹیررسٹ پھرتے تھے, کیا ان کو یوسف رضا گیلانی ویزا دیتے تھے؟ ٹیررسٹ کا بھی ویزا لے کے آتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ ہم نے ان فوجیوں کی تنخواہ ڈبل کر دی, اور یہ آج ہمیں ان پہ پوچھ رہے ہیں. اور یہ یوسف رضا گیلانی سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے اپنے گھر سے پیسے دیے ہیں, تیری جیب سے جا رہے ہیں, ڈبل کیے ہیں تم نے. اس طرح کی فضول باتیں صرف اس آدمی کو اس کے دفاع میں انہوں نے کی. اور دکھ صرف یہی ہے کہ یہ آدمی آج یہ اس کو غدار کہہ رہے ہیں. اس کی غداری, اس کے سارے معاملات پتہ تھے, اس کے سارے مفادات اس کے بھی اور واجد شمس الحسن کے, جو انگلینڈ میں تھے, لندن وہ امریکہ میں تھا, انہوں نے وہیں رہنا تھا, وہیں مفادات, وہیں کے لیے کام کرنا تھا. آپ اپنے ملک میں اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ ان کو امبیسڈر لگا رہے ہیں اتنے امپورٹنٹ کیپٹلز پہ جن کی کوئی سٹیک ہی نہیں ہے اپنے ملک میں. تو اس کے نتائج کو اچھے ہو سکتے تھے کبھی.
خاص طور پہ جب آدمی بھی ٹینٹڈ قسم کے ہوں، جن کا پیچھے کردار بھی مشکوک رہا ہو. یہ بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے. سو سی آئی اے آپریٹرز اور تھے ایسے آدمی سے آج جن صاحب سی آئی اے چلے اس کامیون ملکوں کے لیے کرتے رہے، تو اس میں اس میں حیرانی کی بات کیا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں، میرے لیے حیرانی کی بات ہے، میرے لیے اس لیے پھر حیرانی کی بات ہے کہ دیکھیں یہ آبویسلی یہ وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے، اس کے پریزیڈنٹ سے یا پارٹی کی عادت سے یہ چھپا ہوا تو نہیں. یہ اسی طرح ہے کہ میں اپنے چینل میں بیٹھ کے کوئی غداری کر رہی ہوں اور میرے مالکان حالت غفلت میں ہوں. وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جب سارے ملے ہوں آپس میں اوکے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور پھر جب اس کو امبیسڈر لگایا گیا تو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ امریکہ کا آدمی ہے، وہیں بیٹھا ہوا، وہیں رہنا اس نے؟ اور واجد شمس الحسن جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا اور انگلینڈ میں رہنا اس نے ساری زندگی. جہاں رہنا ہے، جہاں کھانا پی رہا ہے، جو انہوں نے نیا وطن اپنا بنا لیا. سر اسی طرح ریمنڈ بھی پیدا کریں گے وہاں پہ تعلقات میں. ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ بھی اسی طرح پہلے کہتے رہے کہ جی یہ دا گارڈین سے ہمیں پتا چلا that he was a CIA operative. یہ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ کانٹریکٹرز کے روپ میں بے شمار سی آئی اے آپریٹر جو تھے ان کو یہاں پہ دیا گیا. تو اس زمانے میں تو یہاں پہ آپ کا چپا چپا جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا تھا، امریکنز کر رہے تھے. یہ تو جب آئی ایس آئی نے ان کے اسٹیشن چیف کا یہاں پہ اس کا بھانڈا پھوڑا اور اس کا نام ڈکلیئر کر دیا باہر، تو پھر یہ بھاگے یہاں سے اور اس پہ ایک کیس کروایا یہاں سے فیٹا کے نارتھ وزیرستان کے ایک آدمی سے جس کا والد ڈرون حملے میں مارا ہوا تھا، انہوں نے اس سے کیس کروایا اور بتایا کہ جی یہ آدمی اس پہ کیس کرے، تو تب یہ بھاگے یہاں سے. صابر بلوچ صاحب، اگر جب ان کا کور بلاک ہو گیا، جب کور بلاک ہو، اگر اس طرح کے سنگین چارجز ہوں اور اس طرح کی اگر باتیں سامنے آئیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ جو ہیں they did not know کہ he is a let's say اگر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے تو اس وقت نہیں پتا تھا پارٹی کو، کسی کو بھی نہیں پتا تھا. nobody asked him, nobody questioned him کہ بھائی ایسا کہہ رہی ہے تم نے 50 بندوں کو ویزے جاری کیے. ابھی دیکھو نا، وہی میں بات آپ کو پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ یاسمین یہ دیکھو all these are hypotheses please. دیکھیں اب پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، ان کو اس لیول پہ ان کو کیا پتا ہے کہ کس کو ویزا دیا جا رہا ہے، کس کو ویزا نہیں دیا جا رہا. یا تو یہ کہ وہ پن پوائنٹ کر دیں، یہ بتا دیں کہ جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کسی خاص مشن پہ جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ نے یا پرائم منسٹر نے ان لوگوں کا جو ہے نا ریکمنڈ کیا ہے. اس طرح کی بات نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ اس بندے نے جو یہ بات کی ہے کہ جی کہ یہ سویلین گورنمنٹ کو پتا تھا. اچھا، لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط کہتا ہے. وہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو حسین حقانی نے بیان کیا ہے، اس کو نہ صرف سویلین گورنمنٹ نے بلکہ اس کو آرمی کے کیڈرز میں اور آرمی انٹیلیجنس نے، انہوں نے بھی ان باتوں کی بہت تردیدیں کی ہیں. آئی ایس آئی نے بھی. کن باتوں کی؟ یہی یہ جو انوالومنٹس ہیں سب کی. دیکھیں جو جہاں تک ویزا کا ایشو تھا، نہیں آئی ایس آئی نے اس کو نہیں ڈینائیڈ کیا. وہ تو کہتے رہے کہ بھائی یہاں بھر بھر کے جہاز آ رہے ہیں. دیٹس ٹرو، بھر بھر کے آ رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سویلین گورنمنٹ کی کنسنٹ پہ ہوئی ہے. تو سب ان کی کنسرن سے ہوا ہوگا. نہیں اس کو سر مطلب ہے نا ایجنسیز کو پتا ہے نا سیویلین گورنمنٹ کو پتا ہے سی آئی اے کے جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں. دیکھیں نا، یو وانٹ می ٹو بی مور اسپیسیفک. پلیز ڈو. اوکے دین آپ کو جب ان چیزوں کا پتا تھا تو آپ کے خیال میں کہ ایجنسیز کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اچھا اس وقت جب یہ سب چیز ہو رہا تھا تو وائی ایجنسیز نے ان کو پکڑا کیوں نہیں، ان کو واپس کیوں نہیں کر دیا؟ The CIA operators. CIA operators. Good point. Valid point. اب دوسری بات یہ کہ why they did not ask the ambassador of United States Akani. He was called Mr. کہ بھائی کہ وہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ why؟ کس کے پرمیشن، کس کی اجازت سے، کس وجہ سے آپ؟ They can't. Sir, the civilian government has to ask Munda. But they should ask the civilian government also. They can ask the civilian government. وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہے. But anyway, okay, اگر نہیں پوچھا تو صابر صاحب کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ پھر کیا ایجنسی سو رہی تھی. Let's talk about it after a short break. ویلکم بیک. ہزاروں گھوم رہے تھے بھائی. جیسمین بالکل گھوم رہے تھے ہزاروں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری جیسے جو ایجنسیز تھیں ان کو ظاہر ہے ان کے علم میں تھا یہ، اور انہوں نے
आई डोंट नो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया होगा, बात भी की होगी प्राइम मिनिस्टर से या दीदन प्रेसिडेंट के साथ, और क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारी जो ये एजेंसीज थी ये ऑपरेट कर रही थी और ये उनको पकड़ भी रही थी, अमेरिकन पकड़े जा रहे थे, मुख्तलिफ इल्जामात उनके ऊपर लग रहे थे, और उसके बाद हम उनका स्विफ्ट खाली पाकिस्तान में आना नहीं, पाकिस्तान से जाना भी बड़े स्विफ्ट तरीके से देख रहे थे, जो कि प्योरली सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो चाहे, रहमान मलिक साहब उस वक्त बादशाह बने हुए थे, वो जो मर्जी कर रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे। जो ये इस आदमी का कैरेक्टर है ना हुसैन हक्कानी का, ये शुरू जमीयत से हुए, उसके बाद नवाज शरीफ की गोद में बैठ गए, बेनजीर को इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं कहा, उसके बाद जरदारी साहब की गोद में बैठ गए, फिर अब ये अमेरिका जाके अमेरिका की गोद में बैठ के पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये आजकल अल्ताफ हुसैन साहब के भी चीफ एडवाइजर लगे हुए हैं, और जो ये मुलाकातें भी की हैं जो कुछ। पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने फरमाया है, जो भी खिताबात दिए पाकिस्तान को अल्ताफ हुसैन साहब ने, वो भी इन्हीं के उस पे था, कोई प्रोग्राम का हिस्सा था। हाँ, एग्जैक्टली। ये इंडियन लॉबी के साथ भी काम करता है, ये अमेरिकन लॉबी के साथ, ये वो शख्स है जैस्मीन जिसने तमाम सियासी जमातों के साथ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के नाम पे पैसे लेके लोगों को एडवाइस करता रहा, और लोगों को तकरीरें किसी को लिख के दे रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं। सिंस वी ऑल नो दिस इमरान, देन इट मींस इट्स पॉसिबल कि आपका अगर ऐसा बैकग्राउंड हो तो आप सफीर लग सकते हैं, यही हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडेंशियल्स खतरनाक होने चाहिए। देखें, क्रेडेंशियल्स खतरनाक होने चाहिए, आप बिकाऊ माल होने चाहिए, आपका ज़मीर खत्म होना चाहिए, और मालूम हो कि आप खुद भी खाएंगे मुझे भी खिलाएंगे। उसके बाद देखें पाकिस्तान की कौन फिक्र कर रहा है, पाकिस्तान को तो अल्लाह बचा रहा है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ही बचा रहा है इसको, हमने कुछ नहीं करना है इसके लिए, जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा, तो अल्लाह कर रहा है उसको, अल्लाह ने कायम रखा हुआ है उसको। मैं आपकी एक बात जैस्मीन, ये बिल्कुल 100% आपसे मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ कि हमारी जो, मेरा यकीन है ये कि हमारी जो एजेंसीज है ना, आर्मी हुई, ISI हुई या दूसरी एजेंसीज हुई, ये शायद वाहिद फोर्स इस वक्त रह गई है जो पाकिस्तान को डिफेंड कर रही है पाकिस्तान को अगेंस्ट ऑल दीज एलिमेंट्स। अदरवाइज तो पाकिस्तान को हम टोटे टोटे करके बेचने के भी हक में थे कि चलो ये इसको दे दो, वो खुदा ना खास्ता। जनरल साहब, सर आई कम बैक टू यू, एक सेकंड। डिफेंड ये करते हैं, बाकी अब कोई नहीं तो है। इमरान भाई की जो है ना, एक मैं बात को जो ना थोड़ा सा वर्ड्स कर लूं, आपको इजाजत दें मुझे। बात ये कि नहीं, बात ये कि देखो आपने इस शख्स की इतनी क्वालिटीज बताई, आपने जनाब उसको इक्वालिटीज बताई, उसकी जो किरदार जो आपने नहीं, रियलिटीज है, जो रियलिटीज है, मैं मानता हूं इसको। अच्छा, लेकिन अब इस यानी कैलिबर का शख्स, इस किरदार का शख्स, इस कैरेक्टर का इंसान, अच्छा, जिसको आप इंसान ही नहीं समझते, अब अगर उसने एक झूठ और एक जो है ना बकवास और एक जो है ना एक फैब्रिकेट किया एक बात पीपल्स पार्टी, और उसके लिए उसको आप मानते हैं, वो कहते हैं इधर तो ठीक है। मैं नहीं मानता, देखो मैं तो कह रहा हूँ वो झूठा है। आपने उसे मई 2008 में सफीर लगाया। बड़ा आसान काम है, जरदारी साहब टीवी पर आए और आकर कहें, कौम से खिताब करें और कहें कि ये शख्स झूठ बोलता है, अगर इसके बाद कुछ सबूत तो लेकर आए। क्यों नहीं है सर? नहीं, ये इतना ये जरदारी साहब का पाकिस्तान नहीं है। नहीं, जरदारी क्यों, उसका भी पाकिस्तान है, आपका भी है। जरदारी साहब ने लगाया था, उनका जिम्मा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के किरदार के बंदे को आप उसका जवाब आप देना पसंद नहीं करेंगे, तो और आप जरदारी साहब को, जरदारी साहब ने लगाया था भाई, जरदारी साहब ने लगाया था। अच्छा जनरल साहब, इफ यू कुड कमेंट ऑन दिस कि लेट्स से ही इज एन इररिलेवेंट मैन, ये भी है वो भी है, बट आफ्टर ऑल ही वाज होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। फिर मेमो गेट के बाद वो चले गए, मतलब यहां से फरार हो गए, ही स्टिल प्रोबेबली वांटेड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेमो गेट जैसी चीज को लाना पड़ा या वो आई, तब हुसैन हक्कानी अपनी जगह से हिले। देखिए, हुसैन हक्कानी ने मेमो गेट का जो किस्सा था उसमें जरदारी साहब 100% मुलव्वस थे, तभी उन्होंने उसको बहुत डिफेंड किया, दिफात किया उसका, और उसी पे उन्हीं दिनों आर्मी चूंकि ये इंटेलिजेंस चूंकि बहुत सारे ये इल्तराजात उठा रही थी कि बेदरेग वीजे दिए जा रहे हैं, और यहाँ अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को, फोर्सेस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि मोटरवे पे पेशावर जाते हुए या फना हमने इलाके आइडेंटिफाई कर दिए कि वहां पे कोई भी फॉरेनर आपको नजर आए उसको पकड़ ले। चुनाचे कई दफा अमेरिकन जो हैं वो पकड़े गए जबकि वो पेशावर में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लोगों ने चेक पोस्ट लगाई हुई थी, वहां से पकड़ते थे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को यही तकलीफ पहुंची जब वीजों पे एतराज किया, तो उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को किसने वीजा दिया था। अगर हमें आप कहते हैं कि अमरीकनों को इतने वीजे देते रहे हैं, तो उसामा बिन लादेन को किसने वीजा दिया था? अब ये क्या जवाब, ये क्या बात करने वाली आप समझते हैं मुनासिब थी बात?
اور دفاع آپ کر رہے ہیں اس آدمی کا جس کو جو, اور اس کی دفاع کی وجہ یہی تھی کہ میمو گیٹ میں ان سب کی اپنی جان پھنسی پڑی تھی, یہ سارے اس میں ملوث تھے. اور آج جیسے صابر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات پہ یقین نہ کریں, میں بالکل مانتا ہوں کہ حسین حقانی ایک جھوٹا آدمی ہے, ہو سکتا ہے اب بھی جھوٹ بول رہا ہو اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن بندہ تو زرداری صاحب کا تھا نا. نہیں زرداری لگایا انہوں نے, دفاع انہوں نے اس کا کیا, پالا انہوں نے اس کو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں رکھا انہوں نے, رکھنے کی دیکھو قصر صدارت میں رکھا. جب اس کا جنرل صاحب پلیز آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ دیکھو امریکہ دنیا میں دا اونلی سپر پاور, اور وہاں پہ کوئی ملک جو ہے جب اپنے سفیر کو بھیجتا ہے وہاں پہ وہ ایک شخص کی رائے نہیں ہوتی. سر نہیں, ان کا سفیر نہیں تھا, یہ ہمارا سفیر, ان کا نہیں, میں اپنی سفیر کی بات کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ملک رائے کی بات نہیں ہے, اگر سفیر جو نامینیٹ کرتا ہے لگاتا ہے تو وہ ایک شخص کی رائے نہیں, وہ ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے, اس میں انٹیلیجنس رپورٹنگ آتی ہے, اس میں انٹیلیجنس کی کلیئرنس ہوتی ہے, اس میں اس ملک کی کلیئرنس ہوتی ہے. انٹیلیجنس تو روتی رہی, دیکھو نا جی, انٹیلیجنس تو اس کے لیے پیٹتی رہی. دیکھیں واجد شمس الحسن اور حقانی صاحب, ہمارے ملک کی کلیئرنس ہوتی ہے انٹیلیجنس کی. سر موقف سن لیں, میری سن لیجئے. دیکھیں انگلینڈ کو واجد شمس الحسن قبول ہوگا کیونکہ ان کے لیے وہ خدمات انجام دے گا. امریکہ کے لیے حقانی بالکل قابل قبول ہوگا, لیکن یہاں پہ یہ دو آدمی جو ہے ان کے کوئی کریڈنشلز نہیں تھے, یہ 100% زرداری صاحب کے اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے. کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہے زرداری صاحب, اس میں مشاورت شامل نہیں تھی. نہیں جی نہیں, آپ بالکل جنرل صاحب آپ کو پتہ نہیں کس نے بات کہی ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. امریکنز کے لیے وہ اس لیے آپ اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہ کریں جنرل صاحب. یہ جو آپ کا جو سی پیک کا جو مسئلہ ہے, سی پیک میں سی پیک کی ابتدا بنیاد جو رکھی زرداری صاحب نے, ایک سیکنڈ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں. میں بالکل آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, لیکن جس محنت سے, جو بالکل ایک چور کی طرح جا کے واجد شمس الحسن نے سوئٹزرلینڈ سے پیپر اس کیس کے وہاں سے نکالے, وہ تو ذاتی خدمت کے علاوہ اور کون سی چیز تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر رہا تھا. اچھا تو جنرل صاحب یہ بات ہو گئی, جس طرح دفاع کیا حقانی صاحب کا, سر پیپلز پارٹی, یہ ساری چیزیں جو ہیں, ہمیں دکھ یہ ہے, میں یہ نہیں کہتا جو ہونا تھا وہ ہو چکا, لیکن دکھ یہ ہے کہ خدارہ اس قسم کے آدمی آپ لگا دیتے ہیں اتنے امپورٹنٹ کیپٹلز پہ, یہ ملک کے لیے تباہ کن چیزیں ہیں. اور پھر وزیر اعظم دفاع کرتا ہے, وہ اپنے ہی اداروں کو تانا دے رہا ہے کہ جی اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا تھا, جیسے باقی دہشت گردوں کو انہوں نے ویزے دیے ہیں. یہی تو اچھا سر یہ بتائیں, ابھی حسین حقانی نے یہ بھی کہا ہے, جنرل صاحب پلیز کامنٹ آن دس, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ابھی جو حالیہ میں اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو امریکہ کی افواج ہے وہ پاکستانی افواج سے اس وقت خوش نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے یہاں پہ خطے میں, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کلیش ہے اور وہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں, تو ہو سکتا ہے اس سے مطمئن نہ ہو. لیکن جس دن حقانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اسی دن جنرل جوزف نے وہاں پہ جو سینٹ کام کے ان کے کمانڈر ہیں, انہوں نے سینٹ میں ہیئرنگ کی اور اس پہ انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی دی لکھی ہوئی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ غلط کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری مدد نہیں حقانی کے معاملات میں ہمیں کافی مدد کی ہے. تو ایک پرسیپشن ہے جو انڈین پروپیگنڈے کی وجہ سے کانگریس میں کریٹ کی جاتی ہے. کانگریس مین جو ہیں وہاں پہ ان کا اثر رسوخ ہے, وہ کچھ اور کہتے ہیں, ان کی ملٹری کچھ اور کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو نہیں ایگری کر رہی ملٹری کورٹس پہ, اس پہ اسٹیبلشمنٹ میں کیا تجزیہ کیا ہے, what are you thinking, کیوں نہیں کر رہے آپ اپنا موقف سے, پھر میں ان سے پوچھتی ہوں. دیکھیں جو تجویز پیش کی ہے پیپلز پارٹی نے, وہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل ہی ناقابل عمل ہے. وہ ملٹری کورٹس تو رہتے ہی نہیں, جب آپ اس کو پریزائڈ کرنے کے لیے ایک سیشن جج کو لگا دیں گے تو پھر وہ ملٹری کورٹ تو نہ رہا, ختم ہو گئی بات. لیکن خطرات کیا ہیں, میں وہی پوچھتا ہوں, خدشات جمہوریت کو پہلے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ یوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہا نا سر کہ پہلے بھی ہم نے, سر پہلے بھی زرداری صاحب نے یہ کہا, معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف, انہوں نے کہا کہ پہلے بھی انہوں نے کہا واٹر بلیک جیٹ بلیک ٹیررز پکڑیں گے, ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے لے گئے. یہ کہا انہوں نے. لیکن ڈاکٹر عاصم نے جو تباہی مچائی, جو اس کی, اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ 200 گھنٹے کی اس کے اعترافی بیانات موجود ہیں. یہ تو صرف یہ ہے کہ ملی بھگت ایک ہے, ورنہ اس کا قصہ سامنے آ جاتا. ڈاکٹر عاصم کے اعترافی بیانات جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہیں.
اور یہ کہنا کیا ہے وہ؟ لیکن اصل چیز یہ ہے کیا ہے جنرل صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا 462 ارب روپے کی کرپشن ہے جناب. 400 اور ٹیرس نہیں کے ساتھ آپ تو ایک طرف تو اربوں روپے کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں جی. اچھا دوسری طرف سے جناب چارج ان پہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ فیسلٹیٹر تھا ٹیررسٹ کا جی. اور ٹیررسٹ کے ساتھ دیکھو یاسمین اوکے. میری بات سن جی جی کچھ تو خوف خدا بھی ہونا چاہیے. بات یہ کہ اب ڈاکٹر عاصم جیسا شخص آپ کو بھی پتہ ہے عمران صاحب ڈاکٹر عاصم کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے گا؟ وہ تو اپنے سائے سے ڈرتا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اس کی اپنی پرسنل اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اسپتالوں کی اس کے پاس 4-5 ہاسپٹلز ہیں. وہ جھوٹا مقدمہ ہے یہ. کراچی میں جی جھوٹا مقدمہ ہے یہ. ٹیررزم کا تو جھوٹا ہے کم از کم. اوکے ٹھیک ہے نا وہ ٹیررزم کا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اچھا باقی کرپشن کا اگر وہ کہتے ہیں جی وزیر رہا ہے منسٹر رہا ہے فلانا رہا ہے میں اس کی یعنی میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی کرپشن میں انوالو ہے وہ اگر اس پر اگر مجھے بھی کل کو آپ پکڑ کے آپ کسی کرپشن میں انوالو تھے تو مجھے آپ پکڑ کے انٹروگیٹ کر کے مجھ سے پوچھ کے لیکن اس کو ٹیررزم میں انوالو کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے ان کا. ہم بہت اس پہ آگے نہیں بیکاز اٹس آل لنکڈ ٹو ملٹری کورٹس معذرت کے ساتھ دس از دا بیک گراؤنڈ میں یہی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم جیسے بندوں کو اگر اٹھانا ہے اور پروف نہیں کرنا تو ملٹری کورٹس میں ہم گو ہیڈ نہیں دیں گے. لیکن یہ اچھا اب دوسری جنرل صاحب بات یاسمین پیپل پارٹی ایک ریسپانسبل جماعت ہے ریسپانسبل لیڈر ہے اس کو عوام کی لوگوں کی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی سر آپ کے جینوئن ہے کنسرنز وی آر ناٹ سیئنگ دے ناٹ جینوئن. یس عمران 2 سال بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے قانون ذرا سا فرق ہے. ہم نے اسحاق ڈار کے بھی کنفیشن سٹیٹمنٹ دیکھے ہیں. اس کو کیا ہوا اسحاق ڈار سے کون انٹروگیٹ کر رہا ہے ہمیں بتائیں. ہم نے نواز شریف کے اوپر پورا پناما کا کیس لڑا ہمیں تو پتہ لگا کہ جی ایف آئی اے کے جو چیف ہیں وہ فرما رہے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے جوریسڈکشن میں کہ میں ان سے سوال بھی کر سکتا ہوں. تو سوال خالی آپ پیپلز پارٹی صرف ایم کیو ایم اور باقی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ان لوگوں سے کر سکتے ہیں جو صاحب اقتدار ہوں ان سے آپ سوال نہیں کر سکتے. علیحدہ رول بنے گا. سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر جنرل صاحب کہ جس طرح ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ بات کو چھوڑ دیں کہ وہ قصوروار ہیں کہ نہیں ہے لیکن اسی طرح کیا اسحاق ڈار سے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی؟ کیا اسی طرح نواز شریف کے رشتہ داروں سے ان کے بچوں سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ انصاف برابر ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ان کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کریں نا ایک ساتھ کوئی چیز تو ضبط کریں کہیں تو ہاتھ رکھیں. سر یو ہیو ٹو کنکلوڈ کوئکلی پلیز. دیکھیں میری بات سنیے یہ چیز جو ہے ڈاکٹر عاصم کی کرپشن جو ہے وہ ایک سیکنڈری میٹر تھا جو بعد میں آیا. جب ان کو پکڑا رینجرز نے تو وہ ٹیررزم کے کیسز میں پکڑا تھا اور اس کی جی آئی ٹی رینجرز کے پاس موجود ہے. یہ بڑی چالاکی سے پولیس سے ایک نئی جی آئی ٹی کروا کے تو اس کو سامنے رکھا گیا ہے. اگر آج رینجر سے جی آئی ٹی منگوا لیں اور وہ بالکل واضح ہے کہ اس میں ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ ٹیررسٹ کو پروٹیکشن دیتا رہا علاج کرتا رہا وہاں پہ یہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے سر لیکن اس کو پروف کرنا بھی بہت ضروری ہے نا بیکاز دی ایلیگیشنز آر ناٹ جسٹ انف. اس میں ویسے ان کی بیل بھی ہو گئی ہے. نہ کریں پروف. صابر بلوچ صاحب سر ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایشو اینڈ ادر. صابر بلوچ صاحب تھینک یو. عمران تھینک یو. جل صاحب تھینک یو فار جوائننگ می. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.